والعصر، زمانے کی قسم کھائی ہے رب العالمین نے۔ آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جتنی بھی ہے نا وہ خسارے میں ہی ہے۔ آگے خسارے سے چند لوگوں کو نکالا، کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ ہم نے ایمان قبول کیا ہے، الحمدللہ ہم سارے ایمان والے ہیں، لیکن یہ نشانی ہمارے اندر آج ناپید ہے۔ یہ نشانی جو وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ، ہم نے کلمہ پڑھ کے بس سمجھ لیا کہ ہم مسلمان ہو گئے، یہ ہمیں کافی ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں، ناظرہ تو آتا ہے سب کو، آپ قرآن پاک پڑھیں، آمنو جہاں بھی آئے گا وہاں آئے گا وعملوا الصالحات۔ ایمان کافی نہیں ہے کامیابی کے لیے، وعملوا الصالحات یہاں پہ بھی، اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، اور پھر اعمال صالحہ کریں گی تو مصیبتیں تو آئیں گی کبھی برادری کی طرف سے۔ جی سارے شادیاں کرتے ہیں، مثالی ہوتی ہیں، تمہاری شادی تھی یا فوت کی تھی؟ آج اگر اسلام کے مطابق شادی کرو تو یہ جملہ کہا جاتا ہے، کیونکہ آگے جا کے ہم نے اس طرف جانا، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایمان قبول کیا، اعمال صالحہ کیے، لیکن وہ حق پہ ڈٹے رہے۔ لا يخافون لومۃ لائم، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف اور کوئی پرواہ انہوں نے نہیں کی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کے اوپر ڈٹے رہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کے اوپر بندہ ڈٹتا ہے نا پھر باتیں سننی پڑتی ہیں۔ فرمایا وہ صبر، انہوں نے صبر کو نہیں چھوڑا اور صبر کے اوپر بھی ڈٹے رہے، یہ کامیاب ہے۔ یہ کتنا بڑا ترجمہ ہے، 2 آیتیں، 1.5 لائن ہے اور 3 آیتیں ہیں سورت میں۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ صرف اللہ یہ اتار دیتے تو یہ کافی تھی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ صورت کافی تھی، لیکن سمجھانے کے مختلف انداز اللہ نے اپنائے۔ اس میں سے اپنے سبق پہ آ جائیں، سورہ لیل جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست انداز اپنایا۔ شروع میں فرمایا واللیل اذا یغشا، میں رب العالمین کو رات کی قسم ہے جب وہ فل طریقے سے چھا جائے، یعنی خوب اندھیرا چھا جائے۔ کیسے قسمیں اٹھا اٹھا کے سمجھایا ہے اللہ پاک نے اس طرح۔ آپ پچھلی صورت کو دیکھیں، یہ ایک دفعہ میں آپ کے سامنے تقریباً رمضان کے بعد بیان کر چکا ہوں، وہاں میں نہیں جاتا۔ ایک نہیں کئی ساری قسمیں کھائی ہیں۔ سورہ شمس کتنی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، آگے جا کے بتایا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کامیاب وہ ہے جس نے ایمان قبول کیا۔ آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں گھروں میں جا کے، یہ سورہ شمس ہے، پارہ نمبر 30 ہے، سورہ لیل سے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ ایک پاکی تو ہو گئی ایمان کے بعد، اور پھر اس کے بعد مسلسل پاکی۔ یہ جو کپڑے ہم نے پہن رکھے ہیں، کیا ایک دفعہ ہم ان کو پاک کرتے ہیں؟ بڑی آسان سی مثال ہے، بچے کو بھی سمجھ آ سکتی ہے۔ ایک دفعہ ہم دھوتے ہیں پھر ساری زندگی پہنتے ہیں، بار بار دھونا پڑتا ہے نا۔ ایمان قبول کیا، بڑی نحوست جو تھی چھٹ گئی، اب جو گناہ، جو لغزشیں، جو کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ ہوتے ہیں انہیں بھی دھونا پڑے گا۔ اور وہ قد افلح من زکاہا، نفس کا تزکیہ کرتا رہا بندہ۔ اب یہاں بھی وہ انداز اللہ نے اپنایا کہ مجھے رات کی قسم ہے جب وہ چھا جائے، کیونکہ رات انسانوں کے نزدیک ایک بڑی چیز ہے۔ اندھیرا چھا جاتا ہے، یار کتنی روشنی ہے، سورج ہے، کیسے دن چمک رہا ہے، لیکن اندھیری رات ہو، اس میں آپ اکیلے چلیں، ذرا آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں کوئی رب العالمین ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ تو دن کو لے جاتا ہے اور رات کو لے آتا ہے، اور رات کو لے آتا ہے پھر دن کو لے جاتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران۔ وقت کا تقاضا نہیں کرتا، ورنہ یہ ایک ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ فرمایا رات کی قسم ہے، والنہار اذا تجلی، اور میں رب العالمین کو دن کی قسم ہے جب وہ خوب روشن ہو جائے۔ روشن ہے کہ نہیں؟ اور فرمایا وما خلق الذکر والانثی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمیں بھی اٹھائی ہیں۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، رات تمہارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی، دن تمہارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا، تم اتنے متکبر ہو گئے ہو کہ تمہیں اپنی ہستی کے علاوہ دنیا میں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔
یہاں تک کہ میری پہچان کو بھلا بیٹھے ہو، میرے حبیب کو بھلا بیٹھے ہو، تو یہ لو وما خلق الذکر والانثی، اور میں رب العالمین کو مرد کی اور عورت کی قسم ہے، عمومی طور پہ ہر نر اور ہر مادہ کی قسم ہے میں رب العالمین کو۔ حیران ہوتا ہے بندہ بھی، اور فکر بڑھ جاتی ہے، یا اللہ اتنی قسمیں اٹھا کے آپ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا ان سعیکم لشتیٰ، بے شک تمہاری جو کوششیں ہیں وہ مختلف ہیں۔ اب آئے ہم موضوع پہ، اب شادی بیاہ ایک چیز میں نے لی، اب ہر معاملے میں ہماری کوشش مختلف ہے، ہم نے اس کے اوپر دو چند باتیں کرنی ہیں۔ ہر معاملے میں ہماری کوشش مختلف ہے۔ آپ دنیا دین کے ہر شعبے ہر پہلو میں اپنے آپ کو ناپیں تولیں، اپنا میزان بندہ کر سکتا ہے نا۔ اب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے کئی بار دیکھا ہے، بار بار وزن کرواتا ہے، بندے کو فکر لائق ہوتی ہے، یار اس بیماری نے تو مجھے کھا لیا ہے، 60 کلو وزن تھا جی 55 رہ گیا ہے، نہیں جی نہیں، ڈاکٹر کہہ رہا ہے بہتری آ رہی ہے لیکن بہتری نہیں آ رہی، اب تو میرا وزن 50 کلو رہ گیا ہے۔ ایسے ہوتا نہیں، بندے کو فکر لائق ہوتی ہے، لیکن کبھی اعمال کے بارے میں ہم نے اپنے آپ کو تولا ہے؟ کبھی بھی نہیں تولا۔ اگر تولتے نا پھر یہ ضمیر خود ہمیں کہتا، پھر کسی مولوی کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر والدین کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر یہ ضمیر ہمیں خود ملامت کرتا کہ نعمتوں کو دیکھو، اور پھر قرآن کو دیکھو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ دن دیکھو، یہ رات دیکھو، یہ اس کی کرم نوازیاں دیکھو، پھر اپنی بے حسی دیکھو، کیا کر رہے ہو؟